أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں فوج در فوج فسبح بحمد ربک واستغفرہ تو اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اس کی تعریف کے ساتھ اور اس سے بخشش طلب کیجئے اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اس کی حمد کے ساتھ اور اس سے بخشش طلب کیجئے انہ کان توابا یقیناً وہ ہمیشہ سے توبہ قبول کرنے والا ہے سورۃ النصر بالاتفاق مدنیہ ہے اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر 110 ہے، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 114 ہے۔ اس میں 3 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ سب سے آخری سورت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ سورۃ النصر ہے، اور اس کے بعد کوئی مکمل سورت آپ پر نازل نہیں ہوئی۔ آیات تو نازل ہوتی رہی ہیں لیکن کوئی مکمل سورت اس کے بعد نازل نہیں ہوئی۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور ان کے کان میں کوئی بات کہی تو آپ رونے لگی۔ پھر آپ نے ایک دوسری بات کہی تو آپ مسکرانے لگی، ہنسنے لگی۔ تو جب لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اے فاطمہ، مجھے جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا وہ کام پورا ہو گیا ہے اور اب میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں۔ یہ بات سن کر میں رو پڑی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ اے فاطمہ، میرے بعد سب سے پہلے تم ہی مجھے آ کر ملو گی۔ چنانچہ میں ہنس پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صرف 6 مہینے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس دار فانی سے رخصت ہو گئیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کبار صحابہ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس کو بھی مجلس میں بلایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ بدری صحابیوں کی مجلس تھی
تو آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی بلایا. وہ کہتے تھے کہ یہ بچہ ہے 14-15 سال کا، اتنی عمر کے بچے تو ہمارے بھی ہیں، انہیں تو نہیں بلایا جاتا اور عبداللہ بن عباس کو بلایا جاتا ہے. امام بخاری نے وضاحت فرمائی ہے کہ یہ بات کہنے والے حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں تمہیں دکھاؤں گا کہ میں اس بچے کو کیوں بلاتا ہوں. چنانچہ ایک مجلس میں امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اصحاب بدر سے پوچھا کہ بتاؤ سورۃ النصر میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا ہے. تو کچھ نے کہا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جب قلعے اور علاقے فتح ہوں تو اللہ کی تعریف کی جائے، اس کی تسبیح کی جائے اور اس کی حمد بیان کی جائے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ سورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع ہے کہ اے میرے حبیب، آپ کو جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا وہ کام جب پورا ہو جائے اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو جائیں تو اس کے بعد آپ ہمارے پاس آنے کی تیاری کریں. تو سیدنا عمر نے فرمایا کہ دیکھو اس وجہ سے میں اس بچے کو بڑے صحابہ کی مجلس میں بلاتا ہوں. فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ والفتح سے مراد فتح مکہ ہے. عرب کے اکثر قبائل جنہیں دین اسلام کی سچائی کا یقین ہو چکا تھا لیکن وہ اس لیے دین قبول نہیں کر رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی اپنی قوم پر غالب آتا ہے یا نہیں اور مکہ مکرمہ پر اس کا قبضہ ہوتا ہے کہ نہیں. تو جب یہ ہو گیا تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے اور اگر یہ سچا نہ ہوتا تو اس کا بیت اللہ شریف پر قبضہ نہ ہوتا. چنانچہ پھر بڑے بڑے گروہ، پہلے ایک ایک دو لوگ مسلمان ہوتے تھے لیکن فتح مکہ کے بعد 700 آدمی یمن سے آئے اسلام قبول کرنے کے لیے اور راستے میں وہ اذانیں کہتے ہوئے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے آئے اور اسی طرح بڑے بڑے قبائل اور بڑے بڑے گروہ وہ دین اسلام کے اندر داخل ہوئے. تو فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اور آپ دیکھ لیں کہ لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کا مشن مکمل ہو گیا. 23 برس کے مختصر وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری قوم کے عقائد، ان کے افکار، ان کے نظریات اور ان کے اخلاق اور ان کی سیاست اور ان کی معیشت سب کچھ تبدیل کر کے رکھ دیا اور انہیں ایک ایسی قوم بنا کر اٹھا دیا جو ساری دنیا پر غالب آ جائے اور ساری دنیا پر حکمرانی کے قابل ان کو بنا دیا. تو فرمایا کہ اب اس کے بعد فسبح بحمد ربک واستغفر. اب آپ کا کام یہ ہے
کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرے. تسبیح بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اس کامیابی کو اللہ کی مہربانی سمجھیں، اپنے کسی کمال کا نتیجہ نہ سمجھیں. کوئی بڑے سے بڑا داعی دین کا یا بڑے سے بڑا معلم یا لیڈر یا قائد جو دین کا کام کرے، اسے کبھی بھی یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس میں کامیابی میری صلاحیت کی وجہ سے آ رہی ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ یہ اللہ پاک کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے. اور واستغفرہ کا مطلب یہ ہے کہ تبلیغ رسالت کے مشن میں اگر کوئی آپ سے کوتاہی یا کمی رہ گئی ہو تو اس پر اللہ سے معافی طلب کریں. انہ کان توابا، کیونکہ وہ ہمیشہ سے توبہ قبول کرنے والا ہے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی نماز نہیں پڑھی جس میں آپ نے رکوع اور سجود میں یہ دعا نہ پڑھی ہو، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. رکوع میں بھی آپ کثرت سے یہ دعا پڑھتے اور سجدے میں بھی کثرت سے یہ دعا پڑھتے. اور ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے نازل ہونے کے بعد عبادت میں اتنی زیادہ محنت کرنے لگے کہ آپ کے پیروں پر ورم آنا شروع ہو گیا. اور اس سورت کے بعد آپ 80 یا 81 دن تک زندہ رہے. اس کے بعد آپ فوت ہو گئے اور اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے. تو آدمی کو جب اپنی موت قریب محسوس ہو، خصوصاً وہ حضرات جو 60 برس سے تجاوز کر چکے ہیں، تو انہیں یہ چاہیے کہ اگر پہلے تہجد میں کچھ کوتاہی تھی تو اب اس کو باقاعدہ ریگولر طریقے سے ادا کریں. اگر پہلے تہجد کی 2 یا 4 رکعتیں پڑھتے تھے تو اب ان کو پوری 11 رکعت تہجد پڑھنی چاہیے اور دن رات اللہ سے مغفرت اور معافی کی درخواست کرنی چاہیے اور لوگوں کے ساتھ پہلے سے بہت اچھا سلوک کرنا چاہیے، اس لیے کہ اب آپ کی تیاری ہے اس دنیا کو چھوڑنے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کی. اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ نے 8 رکعت نماز پڑھی چاشت کی، جبکہ دنیا کے فاتح جب کوئی شہر یا ملک فتح کرتے ہیں تو وہ جشن مناتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفتح کی تلاوت فرما رہے تھے اور آپ کی گردن اس قدر جھکی ہوئی تھی کہ اونٹنی کی گردن کے بالوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی لگ رہی تھی. تو کوئی شہر فتح کرنے کے بعد 8 رکعت نماز پڑھنا یہ مستحب ہے. چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مدائن کا علاقہ فتح کیا تو انہوں نے بھی وہاں 8 رکعت نماز ادا کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے کہ جب کوئی آدمی مجلس میں بیٹھا ہو، بات چیت کرے تو آخر میں یہ دعا پڑھ لے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یہ دعا پڑھنے سے مجلس میں جو بھی کوئی نامناسب بات ہوئی ہو اللہ پاک اس کو معاف فرما دیتے ہیں.
تو یہ جو صورت ہے یہ قرآن مجید کی آخری صورت ہے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع ہے. ترجمہ ایک بات اذا جاء نصر اللہ والفتح جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیں فوج در فوج. فسبح بحمد ربک تو اپنے رب کی پاکیزگی بیان کیجئے اس کی تعریف کے ساتھ. واستغفرہ اور اس سے بخشش طلب کیجئے. انہ کان توابا بلا شبہ وہ ہمیشہ سے توبہ قبول کرنے والا ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.